حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخم الکرادیس، حضور کے گھٹنوں کے جوڑ مضبوط تھے اور پرگوشت تھے حضور کے گھٹنے۔ ایک روایت میں جلیل المشاش کے لفظ بھی آئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے قد کے بارے میں آپ سن چکے، حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں، لم یکن بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہتے ہیں لمبا قد تھا، نہ چھوٹا قد تھا، درمیانہ قد تھا۔ پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے اس سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا، ایسا ہسی پہ کر تراشا، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے روایت سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما واحسن الناس وجہا، کہتے جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا۔ اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے۔ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی ایک توجیہ کی ہے بڑی خوبصورت، ذرا غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبوت در عالم شہادت، سایہ ہر شے از شے لطیف ترست، چو لطیف ترز وے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نہ باشد اورا سایہ چے صورت دارت۔ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شے کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا پھر سایہ کہاں سے آتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضور کا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا، بے سایہ ہو سائبان عالم، کسی شاعر نے کہا نا بے سایہ ہو سائبان عالم، سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا سائبان بھی میرے حضور ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رانیں عطا فرمائی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور حضرت علی کو خاص طور پہ حضور نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا، اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پہ پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں گی، وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ لیکن حضور جب بیٹھتے تھے تو حضور کی یہ رانیں آپ کے پیٹ کے ساتھ لگتی تھیں، قرفصا بیٹھتے تھے حضور، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے، یہ حضور کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضور ناف بریدہ پیدا ہوا، جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، اور مختون پیدا ہوئے، ختنے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہ ولد مختونا مسرورا، جب پیدا ہوئے تو ختنے پہلے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ یہ جو ماں کا خون ہے وہ بیٹے کی غذا بنتا ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے منہ کے ذریعے سے غذا شروع ہوتی ہے، لیکن حضور مقطوع سرہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ بطن مادر میں بھی محبوب کو نوری غذا دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیٹ کے بارے میں آتا ہے سواد بطن و صدر، پیٹ اور سینہ برابر تھے۔ ام معبد کہتی ہیں کہ حضور کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، پیٹ کا سینے سے آگے ہونا یہ انسان کے جمال میں کمی کا سبب ہے، اور پیٹ بالکل چپکا ہوا ہو یہ بھی حسن کے منافی ہے،
اس لیے حضور کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے. گو کئی کئی دن حضور فاقوں سے گزارتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جمال نصیب فرمایا تھا. سینے سے لے کر ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن پر بالوں کی. اس کے علاوہ پورے پیٹ پر اور سینے پر کوئی بال نہیں تھا. لیس فی بطنہ و صدرہ شعر غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، یہ پیٹ اور یہ سائڈ پہ پہلو، تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الکشحین، حضور کے پہلو چٹے اور گورے تھے. اللہ اکبر.